السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے لیبیا کی مجلس عاملہ کے صدر کو ان کے اس انتخاب پر مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر اور ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی کے ساتھ دو طرفہ دلچسپی کے مسائل پر بات چیت کی ہے۔ قطر پیٹرولیم نے دنیا کے سب سے بڑے LNG منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ اور قطر آج اسپورٹس ڈے منا رہا ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بچاؤ کے اقدامات کی سختی سے پابندی کریں۔ سمجھ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک لیبیا کی عبوری مجلس عاملہ یعنی ٹیمپریری ایگزیکٹو اتھارٹی کے صدر جناب محمد یوسف المنفی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور انہیں برادر ملک لیبیا کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا پر مشتمل اپنے پیغام سے آگاہ کیا اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ صاحب سمو امیر نے اس رابطے میں لیبیا کے امن و استحکام کی مدد پر مشتمل قطر کے موقف پر زور دیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ عبدالرحمن بن فیصل بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ عبدالرحمن بن فیصل بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ مجلس شورا نے اپنے ہفت روزہ اجلاس میں جو اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا، اس کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات پر بحث کی ہے۔ ان میں سروسز اور خدمات عامہ کی کمیٹی اور داخلہ اور خارجہ امور کی کمیٹی پر مشتمل جوائنٹ کمیٹی کی رپورٹ، غیر ملکی باشندوں کے ملک میں داخلے، ان کے یہاں سے جانے اور اقامے سے متعلق قانون کا فرمان شامل ہے۔ اس کے علاوہ شورا کے متعدد اراکین کی جانب سے کی گئی درخواست پر کہ لیبر کے امپلائرز کی تبدیلی اور اطلاع دیے بغیر ملک سے ان کے چلے جانے کے نکات پر عام بحث کرنے کی اجازت دی جائے، آج کے اس مناقشے میں یہ درخواست بھی زیر بحث آئی ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے مجلس کی بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم کے ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے نتائج سے آگاہ کیا۔ یہ اجلاس گزشتہ دنوں منعقد ہوا تھا اور اس میں سن 2021 اور 2022 کے لیے اس تنظیم کی حکمت عملی اور عملی پروگراموں اور اقوام متحدہ و بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے ساتھ اس کی مشترکہ سرگرمیوں پر بات چیت کی گئی تھی۔ یہ بین الاقوامی تنظیم چاہتی ہے کہ دوحہ میں قائم کیے گئے اس کے دفتر کو فعال اور ایکٹیو کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جناب جیک سلیوان کے ساتھ ٹیلی فون پر
دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل پر بات چیت کی ہے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب رابرٹ مالی کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل پر گفتگو کی ہے۔ دریں جمہوریہ پیراگوئے کے وزیر خارجہ تعلقات جناب اوکلیدس ایسیفیڈو نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات سے متعلق ہے اور پیراگوئے میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب سعید بن حمد المری نے انہیں یہ خط پہنچایا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے خلیجی مصالحت کے لیے کویت کے سابق امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی قابل قدر کوششوں کو ایک مرتبہ پھر نہایت قیمتی بتایا ہے، جبکہ برادر ملک کویت کے موجودہ امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے ان کے بعد ان کوششوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، اور اس کا ذکر گزشتہ مہینے برادر ملک سعودی عرب میں خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کی سربراہ کانفرنس کی طرف سے جاری کردہ بیان میں بھی کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت نے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ، جامع اور پائیدار تصفیہ کے لیے ضروری ہے کہ دو ملکوں پر مشتمل حل کے اصول، بین الاقوامی آئینی قراردادوں اور عربی امن منصوبے کی مکمل پابندی کی جائے، جس کے نتیجے میں بالآخر فلسطینی اسٹیٹ قائم ہو۔ قطر پیٹرولیم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے نارتھ فیلڈ کے مشرقی حصے میں قدرتی مائع گیس LNG کی پروڈکشن میں توسیع کے منصوبے میں سرمایہ لگانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ منصوبہ قدرتی مائع گیس LNG کا پوری دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ قطر پیٹرولیم نے دو عالمی کمپنیوں چیوڈا اور ٹیکنیپ سے ان کے الائنس کے ساتھ کانٹریکٹ پر دستخط کی تقریب میں اپنے اس فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے کہا ہے کہ اس کانٹریکٹ پر دستخط پائیدار ترقی اور ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے لیے قطر پیٹرولیم کے سفر کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے مزید 427 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 123 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ایک مریض فوت ہو گیا ہے جسے ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر پازیٹیو کیسز کی تعداد اور اسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اگلے 1 یا 2 ہفتوں میں بھی اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو پھر پورے ملک میں اضافی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی اور پابندیوں کے سابقہ مراحل کی طرف واپسی اختیار کر لی جائے گی۔ دریں ملک کے متعلقہ اداروں نے مزید 5 اشخاص کا چالان کیا ہے کہ انہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا، حالانکہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ صحت سے متعلقہ اداروں کی جانب سے مقرر کردہ شرطوں کی مکمل پابندی کریں گے، اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قطر آج اسپورٹس ڈے منا رہا ہے، جو ہر سال ماہ فروری کے دوسرے منگل کے روز پورے ملک کی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس سال کا اسپورٹس ڈے گزشتہ سالوں سے بہت مختلف ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کورونا کی عالمی وبا ہے۔ اسپورٹس ڈے کی کمیٹی نے
وزارت صحت کی کوارڈینیشن اور ہم آہنگی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال اسپورٹس کی تمام سرگرمیاں انڈیویجول ہوں یعنی انفرادی ہوں گی اور کسی جگہ بھی تماشائیوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ سوسائٹی اور سماج کو اس وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ملک کے تمام باشندوں پر ان سے پرزور اپیل کی گئی ہے کہ وہ بچاؤ اور تحفظ کے اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ اسپورٹس ڈے کے اس اہم موقع پر حمد میڈیکل کارپوریشن میں غذائی اشیاء کی ماہر ڈاکٹر ریحام موسیٰ نے اسپورٹس ڈے اور اس کے بعد بھی عام زندگی میں غذا سے متعلق غلط عادتوں پر متنبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غلط عادتیں جسم پر بہت خطرناک منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ اسپورٹس ڈے ملک کو ایک صحت مند معاشرے کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ملک کی ترقی، ڈیولپمنٹ اور تعمیر و بنا میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ غزہ کے بھائیوں کے لیے قطر کی انسانی امداد کے دائرے میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے اعلان کیا ہے کہ قطر عنقریب غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رفح میں حمد بن جاسم جنرل اسپتال کی تعمیر اور اس کی تیاری کے پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ شروع کرنے والا ہے اور اگلے چند روز میں گردوں کی صفائی سے متعلق نورا بنت راشد بن محمد الکعبی سینٹر کا بھی افتتاح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے غزہ کی پٹی کے باشندوں کے لیے $360 ملین کے نئے عطیے کا بھی ذکر کیا۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی کے صدر نے ان سے غزہ کی پٹی میں متعدد فلسطینی اور بین الاقوامی اہلکاروں نے ملاقاتیں کی ہیں جن میں غزہ کی محصور پٹی کے باشندوں کی پریشانیاں کم کرنے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ غزہ کے ساتھ ساتھ امداد فراہم کرنے والے قطری ہاتھ سوڈان بھی پہنچ رہے ہیں اور قطر سے ایک طیارہ طبی سامان لے کر الخرطوم کے ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے۔ اس امداد کا مقصد سوڈان کے طبی شعبے کی مدد کرنا ہے۔ سوڈان کے لیے قطر کے سفیر نے کہا ہے کہ یہ قطری امداد دونوں برادر ملکوں کے درمیان منفرد تعلقات کے دائرے میں فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے انسانی امداد کے ساتھ ساتھ سروسز اور ڈیولپمنٹ کے مختلف شعبوں میں بھی سوڈان کی مدد اور حمایت پر مشتمل قطر کے موقفوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کھینچا تانی کے دوران امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ ہرگز بھی ایران پر عائد کی گئی امریکی پابندیاں نہیں اٹھائے گا۔ امریکی صدر نے ایران سے کہا ہے کہ وہ فوراً ایٹمی سمجھوتے میں واپس آ جائے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ان کا ملک علاقے کے ملکوں کے ساتھ جن میں سر فہرست سعودی عرب ہے ڈائیلاگ اور بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو بھی تیار ہے تاکہ ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہو سکے اور موجودہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اختلافات کو ختم کیا جا سکے۔ لیبیا کی عبوری حکومت کے سربراہ عبدالحمید دبیبہ نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی انتظامیہ کے ساتھ مل جائیں تاکہ موجودہ تنازع کو ختم کیا جا سکے اور جمہوری طریقے سے کرائے جانے والے اگلے انتخابات تک پہنچا جا سکے۔ لیبیا کے نئے وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ ان کی حکومت ملک میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے نئی عبوری کابینہ کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کابینہ امن سمجھوتے کی شرطوں اور عبوری مرحلے کے لیے پارٹنرز کی کونسل کی ساخت کے مطابق تشکیل دی گئی ہے اور یہ کل
25 وزیروں پر مشتمل ہے۔ اور نشریے کے آخر میں اب امریکہ چلتے ہیں، جہاں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹ کے سامنے پیش ہو کر گواہی دینے کی پیشکش وصول کر لی ہے، لیکن انہوں نے اس کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے اپنے مختصر بیان میں اپنی رائے ظاہر کرنے سے انکار کر دیا کہ آیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ اپنے سیاسی حقوق سے محروم ہو جائیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو سینٹ کرے گی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ میں جو آج منگل کے روز شروع ہونے والی ہے، ٹرمپ کا دفاع کرنے والی قانونی ٹیم نے اس کارروائی کو ایک سیاسی اور غیر آئینی ڈرامہ قرار دیا ہے۔ دفاعی ٹیم نے کہا ہے کہ ٹرمپ پر لگائے گئے الزامات واپس لے لیے جائیں اور یہ مواخذہ اور امپیچمنٹ روک دی جائے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے لیبیا کی مجلس عاملہ کے صدر کو ان کے اس انتخاب پر مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر اور ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی کے ساتھ دو طرفہ دلچسپی کے مسائل پر بات چیت کی ہے۔ قطر پیٹرولیم نے دنیا کے سب سے بڑے LNG منصوبے کا آغاز کر دیا ہے، اور قطر آج اسپورٹس ڈے منا رہا ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بچاؤ کے اقدامات کی سختی سے پابندی کریں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا، اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔